ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہم کہیں کہ بھئی آپ نے پہلے بشارت دی ہے، آپ نے پہلے ڈرایا ہے۔ اس ڈرانے کے اندر ہے کیسا ڈرانا ہے، ڈرانے کے اندر کون سی چیز ہے؟ تو ڈرانے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر شفقت غالب ہو۔ جیسے کہ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر جب چور ہمیں ڈراتے ہیں تو وہ شفقتی بنیاد میں نہیں ڈراتے، خوف اور ہراساں جو کیا جاتا ہے یہ خوف ہے۔ نبی جو ڈراتا ہے وہ شفقت کی بنا پہ ڈراتا ہے، اس کے اندر شفقت ہوتی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جو حال دیکھ رہے ہیں امت کا کہ اس کی وجہ سے اس نے جہنم میں چلنا ہے، وہ نذیر کو ایک یعنی سامنے کہ دلیل بناتے اور تبشیر کو ایک دلیل بناتے۔ جب ان کے اندر یہ کام ہوتا ہے اور وہ سارے کا سارا کام وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ پر کرتے، معاشرہ بالکل سنور جاتا ہے۔ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کو جو ختم کرنے کی صورت قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے انزل معہم الکتاب کے ذریعے۔ اب آگے اپنی اس بات پر جو میں نے پہلے کہی ہے، کیا 27ویں شب، یہ جو شب قدر کی رات ہم 27ویں شب کو مناتے بناتے اور اس کو سارا کرتے ہیں، کیا قرآن میں ہے؟ کوئی نہیں۔ فیصلہ کریں قرآن پر، قرآن نے کہیں نہیں کہا۔ ہاں یہ کہا ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کی رات ہے اس مہینے میں، لیکن کون سی ہے کوئی نہیں بیان کی۔ جب لیحکم بینہم کرنا ہوگا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے آپ نے، تو میں اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتا۔ اگر میں اپنی مرضی سے کروں گا تو دوسرا عالم اپنی مرضی سے کرے گا، تیسرا اپنی مرضی سے کرے گا، چوتھا اپنی مرضی سے کرے گا۔ تو جب علماء اپنی مرضی سے اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، مجھے یہ بتائیں اختلاف بڑھے گا یا ختم ہوگا؟ وہ تو بڑھ جائے گا، وہ تو اس کی اپنی رائے ہوگی۔ ہم نے جب یہ طے کر لیا کہ ہم نے شب قدر کے اندر یہ معاملات کرنے ہیں تو بھائی ہر عالم کی پھر اپنی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ جلسے ہوں، جلوس ہوں، بیانات ہوں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر بندے کی اپنی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، تو دیکھیں اختلاف بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ کہتا تو نہیں کرتا، وہ کہتا تو کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ کرنے کا کام کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک یہ بات کہ شریعت کے مزاج کو ہم کیوں نہیں سمجھتے۔ ہماری شریعت کا مزاج عبادات کے اندر چند ایک کے سب انفرادی ہے۔ آپ نے فرض پڑھیں اجتماعی ہے، اس کے بعد کیا حکم ہے؟ سنتے کہاں پڑھو؟ گھر جا کے پڑھو، نفل گھر جا کے پڑھو، سنتے گھر پڑھ کے آؤ۔ یہ کیوں ہے؟ اجتماعیت ہی تھوڑی دیر کے لیے، 20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے، ختم ہو گئی، جاؤ۔ یہ مزاج ہے ہماری شریعت کا۔ اجتماع ہے 8 دن بعد ایک جمعہ، خطبہ اجتماعی، سال کے بعد 2 پروگرام، عیدین، موقع بموقع جہاں واز کی ضرورت پڑتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا لیتے، وہ شارے تھے، اس وقت نزول ہو رہا تھا، احکامات کی تدریجاً تکمیل ہو رہی تھی، تو آپ بلا لیتے تھے، آ جاؤ بھائی خطبہ ہے، جہاد کے لیے ہوگا، انفاق کے لیے ہوگا، رسومات کے خلاف ہوگا، شریعت کی کوئی نئی بات آ گئی، آؤ بھائی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات کے ایک ایسے عظیم مفسر محدث ہیں کہ آج کے ساری دنیا کے علماء اکٹھے کیے جائیں تو ان کے پیروں کے خاک میں بھی نہیں آتے۔ ان سے لوگوں نے کہا حضرت آپ روزانہ کیوں نہیں واز کرتے؟ روزانہ واز کیا کریں۔ تو انہوں نے فرمایا میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا،
جس طرح اللہ کے رسول ہمارے اندر واز کرتے تھے اسی طرح ہم تمہیں واز کرتے. اب دیکھیں اجتماعی نظام کرنا کیا ہے؟ انفرادی عبادت ہے، کرو. اب جب ہم اجتماعی باتوں میں لگتے ہیں، اجتماعی عبادت کا اپنی جگہ پہ فائدہ ہے، لیکن وہ اجتماعی عبادت کے اندر وقت کا ضیاع زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں ہر مسجد کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، کوئی بھی مستثنا نہیں. ہماری شریعت یہ بات کہتی ہے کہ بھائی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرو. فیصلہ کس پہ کرنا ہے؟ انزل معہم الکتاب پہ کر لو، قرآن پہ کر لو. شب قدر منانے کا کیا طریقہ قرآن نے دیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اچھا رسول اللہ نے کیا دیا ہے؟ حدیث میں دیکھ لو. آپ نے شب قدر کی تلاش کے لیے کیا کیا؟ لوگوں کو اکٹھا کیا؟ نہیں کیا. تو کیا کیا؟ ساری رات قیام کر لیا. اب قیام کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں کرو قیام. اب جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر ظاہری بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ انس ہے، تعلق ہے، بات چیت کا معاملہ ہے. آپ آپس میں بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی بات چیت شروع ہوگی. تو اللہ کے گھر میں جب آپ اکٹھے ہوں گے، بات چیت ہوگی تو لازماً غیبت، چغلی، اس طرح کی باتیں بھی ہوں گی. جب آپ اکیلے ہوں گے، آپ ہوگا، آپ کا رب ہوگا، تو اللہ سے آپ نے کیا چغلی کرنی، کیا غیبت کرنی؟ دکھ سنائیں گے آپ اپنا اللہ کو؟ سنائیں، جتنا سنا سکتے ہیں سنائیں. وہ تو کہتا ہے مجھے سناؤ، مجھ سے کرو باتیں. لوگوں سے باتیں کرتے ہو، لوگ تمہارے زخموں پہ بجائے مرہم رکھنے کے نمک رکھتے ہیں، اور مجھ سے باتیں کرو، میں تمہارے زخموں پہ مرہم رکھتا ہوں. میں ہوں رحیم. فیصلہ کرو، قرآن پہ کر لیتے ہیں. وانزل معہم الکتاب تو ہے ہمارے پاس. اور یقین جانیے 3 مقام پر قرآن نے فتویٰ لگایا، 3 مقام پر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو بندہ نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ کافر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. آپ اندازہ کر لیں، اختلاف ہوتا ہے. ظاہری بات ہے بعد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت ہے، تو اس دور میں بھی اختلاف ہوگا. اللہ جب یہ بات کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو تو میں نے ایک ہی دین پہ رکھا تھا، اختلاف ہوا میں نے نبی بھیج دیے. اب جب اختلاف ہوا ہے تو اختلاف کرنے والے کون تھے؟ علماء. ظاہری بات جس کے پاس علم ہوگا اختلاف تو وہی کرے گا. ایک ان پڑھ آدمی کیسے اختلاف کر سکتا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ باغیم بینہم، ضد ہے. البغی کسے کہا جاتا ہے؟ حد سے بڑھ جانے کو، کوشش کرنا. باغین، ایک حد مقرر کی ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے کو باغین کہا جاتا ہے. علماء اختلاف پیدا کریں گے، پھر اس کو دور کرنے کی خود ہی کوشش کریں گے. جب دور کرنے کی کوشش کریں گے تو دلائل دیں گے من گڑت، موضوع قسم کے، اپنی تیری ذات کی دعوت ہوگی، جماعت کی دعوت ہوگی، دین کی دعوت نہیں ہوگی. میں کہوں گا میں ٹھیک ہوں، سارے باقی غلط ہے. دوسرے بول سکتے نہیں میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہے. تو ہوگا اختلاف، تو ہوگا. بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے؟ 2 چیزیں. آنی شاہ فرمایا میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنت. درمیان میں یہ جو علماء ہیں یہ صرف واسطہ ہے پیغام پہنچانے کا. اور اگر ہم نے یہ بات نہ سمجھی تو حضرت اختلاف مزید بڑھیں گے. فیصلہ اگر ہم نے قرآن سے نہ لیا اختلاف مزید بڑھیں گے.
ہر کوئی انسان اپنی مرضی کے مطابق دین پر چلنا چاہتا ہے اور لوگوں کو چلانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہیں گے وَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ایک ایسی چیز ہمیں دے گیا اگر میں اور آپ نے وہ مضبوطی سے پکڑ لی اختلاف سارے ختم ہو جائیں گے۔ جو میرے بعد زندہ رہے گا وَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلاف دیکھے گا۔ اب ظاہری بات اللہ کے نبی نے خبر دی ہے تو ظاہری بات ٹھیک ہوگی، ہوں گے اختلاف، تو پھر بچنا کیسے ہے؟ کس چیز کو آپ نے کہا کس چیز کو پکڑو؟ تمسکوا علیہا بالنواجذ، کس کا حکم ہے؟ عضوا علیہا بالنواجذ کا جو حکم دیا کس کو ہے؟ مضبوطی سے پکڑ لینا، داڑھوں سے پکڑ لینا، کس کو؟ میں نے ابھی بات درمیان میں چھوڑی ہے، اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے بعد اختلاف ہوں گے بہت زیادہ، جو زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا، تو مضبوطی سے پکڑنا۔ کس کو پکڑنا ہے؟ مولوی صاحب کو؟ کسی مندر کلیسیا کو پکڑنا ہے؟ کس کو پکڑنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو پکڑ لینا، اور میرے بعد اگر تم نے پکڑنا ہے تو پھر میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لینا، بچ جاؤ گے، اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ اگر آج بھی ہم کسی چیز کو پرکھنا چاہتے ہیں اور کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے حضرت یہ کتاب موجود ہے، قرآن حکیم ہے نا ہمارے پاس۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر امت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رنگ لائی، ایک جماعت تشکیل ہوئی، ایک ہی تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی عصبیت نہیں تھی، کوئی خاندانی نہیں تھی، سب مراتب ختم کر کے آنے فرمایا لا فضل لعربی ولا عجمی، کسی کو کوئی فضیلت نہیں، نہ عربی کو نہ عجمی پہ، نہ عجمی کو عربی پہ، نہ کالے کو گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ، کوئی نہیں ہے، الا بالتقوی، تم میں سب سے زیادہ نزدیک اللہ کے وہ ہوگا جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا، امت قائم ہو گئی۔ یہ کان الناس امتن واحدتن پھر ہوا، حضرت آدم کے زمانے میں ہوا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، ابراہیم کے زمانے میں ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، وقت گزرتا گیا، پھر امت کے اندر اختلاف ہوئے، اللہ کہتے ہیں پھر میں نے آخری نبی بھیجا، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، میں نے ان کو ہدایت نامہ دیا قیامت تک کے لیے، قرآن، یہ قرآن ہمارے پاس ہے، یہ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اب پھر اختلاف ہوا، چاروں طرف آپ دیکھیں اختلاف ہے، ہر کوئی بندہ اپنا چینل کھول کر، ہر بندہ 1.5 انچ کی مذہب بنا کر ہر بندہ اپنے مذہب کی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن چھوٹ گیا، رسول اللہ کی سنت چھوٹ گئی، خلفائے راشدین المہدیین کی سنت چھوٹ گئی، دعوت کیا دی جا رہی ہے؟ میری ذات، میرے دلائل، بھائی میرے دلائل اگر قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ میرے دلائل ہیں، قرآن کے تو نہیں۔ اگر میری دلیل سنت کے مطابق ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر میری دلیل ہے، سنت کو نہیں ہے۔ اختلاف ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین چیز ہے قرآن اور سنت، ختم کر لیں۔ یہی بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران سے بات کی تھی، انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ کے اندر اللہ کی روح حلول کر گئی ہے، عیسیٰ اللہ عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں آیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ بات کر لیتے ہیں، اختلاف ہو گیا، آؤ اختلاف دور کر لیتے ہیں۔ تو کس چیز کی طرف دعوت دی؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم تمہیں ایک کلمہ کی دعوت دیتے ہیں، تم میں اور ہم میں وہ برابر ہیں، تم بھی اس کے مدعی ہو ہم بھی اس کے مدعی ہیں، آؤ۔ دیکھیں اختلاف ختم کرنے کے لیے واحد چیز جو اللہ کے نبی نے پیش کی وہ قرآن تھا، آؤ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، ہم نے یہ طے کر رکھا ہے، ہر نبی سے وعدہ کیا تھا امتیوں نے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، آؤ پھر کر لیتے ہیں۔ ولا نشرک بہ،
اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، اختلاف ختم کر لیتے۔ لما تصدون عن سبیل اللہ، باوجود اس کے کہ تم جانتے ہو کہ میں حق پر ہوں، لوگوں کو کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ کیوں؟ لما تکفرون بآیات اللہ، تمہیں پتہ ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، کیوں انکار کرتے ہو؟ یہی سوال میرا آج آپ سے ہے۔ جب آپ کے سامنے ہم آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے ایک آسان دین پیش کرتے ہیں، لما تکفرون، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کا قرآن نصارہ سے پوچھتا ہے کیوں انکار کرتے ہو؟ آپ بتائیں آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ذہن بن گیا ہے، نظریہ اور فکر بدل گئی ہے۔ اس نے جو ارتقاء کیا نا، جو بلندی کی طرف چڑھا ہے، ویسا غالب آیا ہے کہ قرآن کی بلندی چھوٹ گئی ہے، سنت کی بلندی چھوٹ گئی۔ ہمارے اندر جو آج کی چیز موجود ہے وہ ہے میرا ایگو، میں جو سمجھتا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے، جو میری تحقیق ہے۔ تو جو پہلے 14 صدیوں کی تحقیق تھی وہ ساری غلط تھی، جو رسول اللہ کی تحقیق تھی وہ غلط تھی، جو صحابہ المہدیین کی تحقیق تھی وہ کیا غلط تھی۔ اللہ جو کہتا ہے میں نے تمہیں ہدایت نامہ دیا ہے، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اللہ نے ہدایت نامہ دے دیا، آؤ اختلاف ختم کر لیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے اندر تمہیں اختلاف ہے ختم کر لو، قرآن پہ آ جاؤ۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہو یا پہلا ہو، فرض ایک جیسے ہی، پہلا بھی اتنی اہمیت کا حامل ہے، آخری بھی اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر زندگی میں جتنے جمعے آئیں گے وہ سارے اتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ جو بندہ جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، کتنی سخت وعید ہے، آپ اندازہ کریں۔ یہ بندہ مومن نہیں، منافق ہے۔ جب فیصلہ اللہ کا نبی کر رہا ہے 3 جمعے، امت محمدیہ کو دیکھو کتنے جمعے چھوڑے ہوئے۔ ہمارے اوپر تو مصیبت طاری ہو گئی ہے، وہی بات ہو گئی ہے، دین اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ میں نے درس میں ایک بات آپ سے عرض کی تھی، چند ساتھی تھے، آج سارے ساتھی سنیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان انسان کو پہلے نمبر پہ کافر نہیں بناتا، آہستہ آہستہ بناتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ماشاءاللہ صف اول میں بیٹھے ہیں تو آپ سے نماز نہ پڑھے گا، وہ اس طرح نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے یہ تو پکا نمازی۔ میرے جو گرد 3 بڑے حصار ہوتے ہیں، اگر ان 3 حصاروں کو میں نے محفوظ نہ کیا تو یقین جانے پھر کفر تک ہی پہنچیں گے۔ 3 حصار ہے۔ میرا پہلا حصار ہے فرائض کا، نمبر 2 سنت، اور نمبر 3 آداب کا۔ وہ ہمارا سب سے پہلا جو حصار توڑتا ہے نا جی، وہ آداب کا توڑتا ہے۔ مسجد کا ادب ختم، قرآن کا ادب ختم، سنت کا ختم، ماں باپ کا ختم، بڑوں کا ختم، علماء کا ختم، اس سے شروع کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فرائض چھڑائے گا پہلے؟ نہیں، ادب چھڑائے گا، ادب میں کمی پیدا کرے گا۔ جب میں ادب چھوڑ دیتا ہوں تو پھر سنت چھڑائے گا۔ جب اس کا میرے گرد جو حصار تھا، وہ اس کا پہلا ٹارگیٹ تھا ادب، وہ ٹوٹ گیا، باقی 2 رہ گیا، اس نے دوسرا توڑا، جیسا کہ آج کل ٹوٹ گیا ہے۔ آج لوگ، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے، پہلے لوگ سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے، آج سنت سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، پہلے لوگ کہتے ہیں سنت ہے بھائی عمل کرنا ہے، اب کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، پھر ہے بھی تو غیر مقدس۔ جس میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم میں سے جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں سارے اپنے اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، مسواک کی سنت ہم میں سے بیٹھے ہوں نے کتنوں نے چھوڑ رکھی؟ اکثر کیا جی، دان بھی صاف کرنے نا، برش نہ کرنا، ہو جائیں گے صاف، سننا چھوٹ گئی۔
چھوٹی ہے، چھوٹ گئی ہے. اور میرا نبی کیا کہتا ہے؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں مسواک ہر نماز کے لیے لازم قرار دیتا. اس قدر اہمیت تھی. اس نے کیا کیا؟ سنت ہی. یہ سنت چھوٹی ہے اور اس کے نقصان چھوٹنے کا کیا ہوا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان جب مسواک جیسی سنت پر عمل کر لے اور سنت سمجھ کر کرے، دانتوں کی صفائی نہیں، رسول اللہ کی سنت سمجھ کر کرے، تو یہ سمجھ لو کہ موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب ہوگا. کرنا کیا ہے؟ اتنی سی مسواک ہی جیب میں رکھنی، یا جہاں آپ کے برش آپ نے لٹکائے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، وہاں مسواک رکھ دیں. برش بھی کریں، کر لیں. دانت صاف کرنے کے بعد پھر آپ کہیں کہ میرے نبی کی سنت مسواک دی، اب میں مسواک کرتا ہوں. صفائی مطلوب ہے لیکن طریقہ وہی ہوگا جو رسول اللہ کا ہے. اس طریقے سے کریں گے تو صفائی بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا، درجے بھی بلند ہوں گے. سنت کی اہمیت ختم کرتا ہے. اور جب یہ دوسرا حصہ ٹوٹے گا تو پیچھے صرف فرائض رہ جائیں گے. فرض کریں 3 دیواریں ہوں اور تینوں ہی مضبوط ہوں، تو جب کوئی گولا چلے گا تو کم از کم پہلی ٹوٹے گی، اور وہ زیادہ مضبوط ہوگی تو نہیں ٹوٹے گی. جب پہلے زمانے کے اندر قلعے ہوتے تھے تو اس کے چاروں طرف فصیل بنائی جاتی تھی مضبوط. لوگ اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اوپر سے وہ چڑھنے نہیں دیتے تھے، نیزے مار دیتے، تیر مار دیتے، پتھر گرا دیتے، پانی گرم گرا دیتے، بچاتے. دیوار بچائی جا رہی. کیوں؟ انہیں پتہ ہے اگر یہ پار ہوئی، یہ اندر آ گئے تو پھر ہم غیر محفوظ ہیں. شیطان بھی یہی کر رہا ہے. وہ دیوار پھیلاتا ہے، وہ دیوار توڑتا ہے. جب وہ توڑ کر اندر آیا ہم نے پرواہ کوئی نہیں کی، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے دوسری توڑی، ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. جب تیسری ٹوٹی، فرائض کی اہمیت ختم ہوئی، روزے کی جیسے ختم ہو گئی. کتنے فیصد رکھتے ہیں؟ کر کے دیکھیں ذرا. کبھی وہ وقت تھا، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، یعنی میں نے بچپن میں دیکھا ہے ہوٹل نہیں کھلتے تھے، پورا رمضان بند رہتے تھے. جب ہوٹل نہیں کھلیں گے، مسافروں کو بھی پتا ہوتا تھا کہ یار روزہ رکھنا ہے، روٹی کتنے نہیں لگنی. عزیمت پہ عمل ہو رہا تھا، کوئی ہوٹل نہیں کھلتا تھا. کچھ وقت گزرا تو ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پھر کناتیں لگنی شروع ہو گئی. کنات لگی، لوگ اندر چھپ کے روٹی کھاتے تھے. جس نے روزہ نہیں رکھنا تھا وہ اندر بیٹھ کے کھاتا تھا، سارے عام نہیں کھاتا تھا. اور کدھر کنات ویکھی جائے، کوئی شے نہیں. روزہ فیشن بن گیا، مرضی یہ کرو مرضی یہ نہ کرو. فرض چھڑا لیا، اور اس فرض کے اندر کتنی کوتاہیاں اس نے پیدا کی ہیں وہ تو بہت دور بات چلی گئی ہے. مجھے ساتھیوں نے دعوت دی افطاری کے لیے، میں نے ان سے ایک گزارش کی، میں نے کہا نماز اصل ہے، افطاری سنت ہے. ہم نے افطاری کے نام پہ فرائض چھوڑ دیے، چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں؟ چھوڑ. افطاری کا نام بوفے رکھ دیا، بوفے ہوگا جی. کتنی ڈشیں ہیں؟ 20 ڈشیں، 100 ڈشیں. میں کہتا ہوں لاکھ ڈش ہی کیوں نہ ہو، سوچو کہ تم نے کیا چھوڑا ہے. نماز چھوڑی. اس ڈش کا ہم نے کیا کرنا ہے جس نے ہماری نماز چھڑائی؟ اس 50 میں کھانی کتنی ہے؟ شوگر کے ہم بیمار ہیں، بلڈ پریشر ہمیں ہے، کھا ہم کچھ نہیں سکتے، اور جو اب کھانا ہی ہے تو اس کے لیے بھی دوائی کھانی ہے، اور کھا کر پھر دوائی کھانی. شیطان ہمیں کہاں لے گیا؟ کن ازمائشوں میں اس نے ہمیں ڈالا ہوا ہے. اور پھر مولوی صاحب نے حجت نکالی درمیان، اتھی نماز پڑھنا.
کوئی مسئلہ افطاری تو ڈٹ کے کریں گے تو نماز اتھی پڑھ لیں گے. تو جو نماز مسجد میں ہو رہی تھی اس میں کتنا ثواب ہوتا ہے؟ 27 گنا زیادہ. چھوٹا کہ نہیں چھوٹا؟ چھوٹ گئی. با جماعت نماز کی اہمیت چھوٹی. پہلے نمبر پہ نماز چھوٹی. نمبر 2 با جماعت نماز کی اہمیت چھوٹی. اور نمبر 3 27 گنا ثواب مسجد کا چھوٹا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ افطاری. یہ کہاں سے ہم نے لیے؟ حدیث میں آیا ہے. اب میری ذرا عوام دی حدیث میں کیا عمل کی ہونڈے. حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ کسی کا روزہ افطار کروائے تو اس کو روزہ اس پورے روزے کا ثواب ملتا ہے. یہ روزہ کیوں افطار کران رہا ہو؟ ہم نے مسجد میں جب افطاری شروع کرائی نا یہاں پر, میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یار جن لوگ اتنے افطاری کرتے ہیں نا یہ 30 بندے روزے دار نے تے 70 بندے بے روزے. تو لوگوں نے سانو پیسے دیتے ہیں افطاری کدے لئی؟ روزے دار نے. ہاں کی کام شروع کیتا؟ ہم کس کا روزہ کھلا رہے؟ چلو مان لیتے ہیں روزے دار کے ہی روزہ کھلایا, لیکن وہ مقصود اس کا تھا کہ جس کے پاس روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے تو روزے ان کے کھلائے کہ جن کے پاؤں کے نیچے کروڑوں کی گاڑیاں ہیں, لاکھوں کی گاڑیوں میں آتے ہیں. ہوٹلوں میں روزے کھلائے جا رہے ہیں, رشتہ داری کو عروج دیا جا رہا ہے, دوستوں کو بلایا جا رہا ہے. اگر آپ نے روزہ ہی کھلانا تھا تو اپنے محلے میں گلی میں دیکھتے کہ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں راشن نہیں ہے, جا کے پورا مہینے کا راشن دو تاکہ پورے مہینے کے روزے وہ کھول لیں. وہاں کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کرنے میں صرف اللہ جانتا ہے اور باقی سارے لوگوں کو بوفے کھلانے میں سارے لوگ جانتے ہیں. تو ہم تو نیکی کرتے ہیں لوگوں کے لیے, اللہ کے لیے تو ہم کرتے ہی کوئی نہیں. یہ ہم مسلمان ہیں اس بگڑے ہوئے دور میں. بگڑا ہوا دور نہیں, بگڑے ہوئے ہم اس دور میں ہم بگڑ گئے. اس لیے قرآن مجید ہمیں ملا ہے, رسول اللہ کی سنت ہمیں ملی ہے, صحابہ کرام کا طرز عمل ہمیں ملا ہے. وہ واقعہ نہیں روزہ کھلاتے تھے اس بندے کے جس کے گھر میں لسی تک نہیں ہوتی تھی, جس کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا, جس کے گھر میں پانی نہیں ہوتا تھا. وہ مشکیزہ بار کے پانی دے دیتے, پانی میں دودھ ملا کے دے دیتے, 2-4 کھجوریں ہی اس کو دے آتے. ذرا دیکھو آس پاس اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, یقین جانیے سینکڑوں لاکھوں کروڑوں روپے افطاری پہ آپ لگائیں گے لیکن سگے بھائی کی مدد نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. سگی بہن کی مدد نہیں کریں گے کہ میری لڑائی ہے نا تو روزہ میں 50 بندیاں کا افطار کرا ہے. میرے رب کو ایسے افطاری کی کوئی ضرورت نہیں. ہم کو اس دور میں کس مسلمانی کی بات کرتے ہیں؟ ثواب چاہتے ہیں تو ثواب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک ہمارے اندر وہ صفات نہیں پیدا ہوتی کہ جس کی وجہ سے میرے رب کی طرف سے رحمتیں آتی. ختم ہو. یہ چیز قرآن بیان کرنے کے بعد ایک اور انداز سے ہمیں بات سمجھاتا ہے. یہ ساری باتیں اب لائیں اس آیت پر. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, کیا تم نے خیال کر لی ایویں جنت ہی ٹر جانا تس؟ میں اپنی طرف سے محاورہ ترجمہ کروں, ایویں خیال کر لیں ان تدخلوا الجنت, ایویں ٹر جانا تس؟ اللہ نے تمہیں آزمانا نہیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے خیال کر لیا ہے کہ وہ آمنا کہیں گے اور جنت میں ہم بھیج دیں گے, انہیں نہیں آزمایا جائے گا؟ کیا خیال کر لیے تم نے؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا, تم کہو گے آمنا, ہم کہیں گے جنت کا دروازہ کھلا آ جاؤ. نہیں نہیں نہیں, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا. یہ پتہ کس موقع پر آیت آئی تھی؟
کعبے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خباب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیرت میں ان کے ذرا پڑھے. حضرت عمر نے کہا خباب مجھے اپنی کمر تو دکھا. تو جب انہوں نے کپڑا اٹھایا تو عمر جیسا جری یعنی مضبوط دل والا بندہ بھی رو پڑا. اس نے کہا تیری کمر کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا گیا، وہ کوئلے میرے بدن میں گھس گئے، خون نکل کر کوئلے بجھے ہیں، اور وہاں برس جیسے نشان تھے، چھوٹے 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 چھوٹے. وہ کوئلوں پہ لیٹا ہوا بندہ نبی سے جا کے یہ بات کہتا ہے یا رسول اللہ بس ہو گئی ہے، بس ہو گئی. ایک انسان ہے کب تک کتنا برداشت کرے گا؟ عمار نے کہا حضرت آپ ذرا ان کی تکلیفیں تو دیکھیں، آل یاسر کی تکلیفیں پڑھ کے دیکھیں. ایک عورت کو اس طرح دو پاؤں سے باندھ دیا جائے، ایک پاؤں سے ادھر رسا باندھو ایک ادھر رسا باندھو، اور مخالف سمت میں اونٹ اس طرح لے کے جاؤ. کس ہماری ماں بہن کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ چیر دیا اسے، اور آپ وہاں سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں اصبر آل یاسر، صبر کرو جنت قریب ہے. یہ تو نہیں کہا یا اللہ فرشتے تو بھیج ان کی مدد تو کر، ابھی کہا صبر کرو صبر کرو. اس کمر کے ساتھ جب حضرت خباب نے یہ بات کی تو آپ اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے تو کپڑے کے ساتھ کچھ سہارا لیا ہوگا تو ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ گیا. اور آن نے فرمایا ابھی سے کہنا شروع کر دیا تم نے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے آزمانا نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تمہیں آزمائے گا. آزمایا کیوں جائے گا؟ اس لیے بتایا جائے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں. آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ ہم بتائیں گے کہ صبر والے کون ہیں، پکے کون ہیں، کچے کون ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، لوگوں مرنا تو ہر بندے نے ہے، لیکن وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خیر کے ذریعے اور کبھی شر کے ذریعے. کتنا واضح لفظ ہے سورۃ الانبیاء میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے، جانچتے رہیں گے جانچتے رہیں گے جانچتے رہیں گے حتیٰ کہ موت آ جائے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف تم نے آنا ہے، ہم تمہیں آزما رہے ہیں. اور سورۃ ابی بقرہ کے اندر آپ پڑھ کے آئے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 باتوں میں ہم تمہیں آزمائیں گے. اس نے تو آزمانا ہے. حضرت اس زمانے کے اندر جو تکلیف تھی نا جی، وہ تھی بدن کی تکلیف. اے نا میری گلہ آخری کان کھول کے سن لو، کان کھولنا مراد ذرا جا کے سن لو. جس زمانے میں یہ آیتیں آئی تھی نا جی، اس زمانے کے اندر تکلیف برداشت ہو رہی تھی بدن کی، اور وہ کر رہے تھے، وہ کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی روح بہت مضبوط تھی، ان کے اندر قوت بہت تھی. اس دور کے اندر ہمیں کوئلوں پہ تو نہیں لٹایا جائے گا، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا کہ جب دین پہ چلنا ایسا ہوگا جب ہاتھ میں کوئلہ ہو. اس وقت ہمارے ہاتھ میں کوئلہ ہے. اس وقت میں نے دیکھنا ہے کہ عصر حاضر کا شر کیا ہے. آزمایا تو مجھے جا رہا ہے، میری آزمائش تو ہو رہی ہے، مجھے پرکھا جا رہا ہے، اور پرکھنے کے انداز اللہ کے مختلف ہوتے ہیں. 9ویں پارے میں اللہ سورۃ اعراف کے اندر فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان بنی اسرائیل سے پوچھو، دریا کے کنارے ایک بستی تھی، وہاں بستی کے رہنے والوں کو ہم نے آزمایا. إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہم نے ان کو کیسے آزمایا، یہ ذرا آپ نے بھی غور کرنا میری بات پہ.
یہ صرف یہ نہ سوچا کریں کہ قرآن نے بنی اسرائیل کی بات بیان کی تو بنی اسرائیل کی بات ہے. میں آپ کو اپنے حالات منطبق کر کے دکھاتا ہوں. کیسے؟ ان سے کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، منع کر دیا. قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں منع کیا، اور جب منع کیا وہ رک گئے، اور جب رکے تو آزمائش کیا ہوئی؟ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آ گئی. وہ آئیاں سے شران منہ نکال دی تھی ایسے باہر. شرا کہتے ہیں نیزی کی انی کو، نیزے کا پھل وہ اوپر باہر نمایاں ہوتا ہے، تو اس طرح منہ نکال کر اس طرح یعنی جیسے کو کسی کو چڑھاتا ہے. شران منہ باہر نکال کے پھرتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن نہیں آتی. اب یہاں آزمائش شروع ہوئی. انہوں نے کہا اچھا ہفتے کے دن منع کر دیا، ہفتے کوئی مچھلی ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ ہفتے کو پکڑی؟ نہیں پکڑی. ہفتے کو نہیں پکڑی، لیکن خدا کے واضح حکم کے مقابلے میں طویل کر لی. طویل کیا کر لی؟ جس جگہ مچھلیاں آتی اس کے پیچھے بند باندھ دیا. اب وہ جوہر، وہ تالاب، وہ چھوٹا حصہ جہاں پانی جمع ہوا، مچھلیاں قید ہو گئی. پکڑی کس دن؟ اگلے دن. انہوں ہفتے کو تو نہیں پکڑی. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. ہم اس طرح آزماتے ہیں تمہیں. کیا تمہیں ہم نہیں آزمائیں گے؟ آزمائیں گے. جمعے کا دن ہوگا، اذان کی آواز سنو گے، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. تم کہو گے حالی تو دوجی اذان نہیں ہوئی نا. انہوں نے بھی یہی کیا تھا. انہوں نے کہا ہم نے ہفتے کو کون سی پکڑی؟ ہم نے کہا حالی تو دوجی اذان کو نہیں ہوئی، حال تو پہلی اذان ہوئی. قرآن نے کوئی دوجی اذان کی گل کی تھی. نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، کاروبار بند کرو. تمہیں آزمایا جا رہا ہے. کون بند کرتا ہے کون کھولتا ہے؟ اللہ آزما رہا ہے. صرف ہفتے میں ایک دن اللہ نے مانگا. ایک دن میں بھی صرف 20 منٹ اذان کے وقت صرف بند کر دو. فاسعوا الی ذکر اللہ کرو. وذروا البیع، خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو. ایک دن کہا، اور ہم نے اس میں بھی ہیلے بہانے کر لی. وہ مچھلیاں آتی تھی، ہو سکتا ہے اب تمہاری دکان پہ لاکھ کا کوئی گاہک آ جائے. انہوں نے کہا انہوں تو میں پہلے ٹول لوں جی، میں تو ہوں ہی نہیں دینے. آزمائش ہے. پتہ چل گیا ہے تو فلانا پہ پیٹ دا چودھری ہے دکان دن کیویں تھلے لاواں گے. انہیں نہیں لینا. جنوں تھلے لے آیا تو میرے پورے سال دی روزی بند ہو جانی ہے. اللہ کہنا میں تینوں آزمان دیا. اللہ بڑا یا چودھری بڑا ہے؟ پیسہ بڑا یا اللہ بڑا؟ اللہ آزمان ہے. حضرت ہم نے جو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ یا اللہ میں تجھے سب سے بڑا سمجھتا ہوں، تو اللہ آزمان ہے. کیا تم نے سمجھ لیا آیا نہیں جنت ٹوٹ جانا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جیسے ان لوگوں پر آئے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. ان کے اوپر جانی تکلیفیں آئیں، ان کے اوپر مالی تکلیفیں آئیں، ان کے اوپر نظریاتی تکلیفیں آئیں، نفسیاتی تکلیفیں آئیں. وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، ان کے اوپر زلزلہ برپا کر دیا گیا. جب زلزلہ آتا ہے نا نیچے کی زمین پھٹ کے اس طرح باہر آتی ہے، اسی طرح دلوں پہ زلزلے آئے. ان کو ہم نے آزمایا. جب اللہ کے رسول سے خباب نے یہ بات کی تو اسی وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم سے پہلے لوگوں پر کیا حالات آئے تھے. آدھا زمین میں دفن کر کے اوپر سے آرا چلا کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. تمہارے ساتھ تو ابھی نہیں ہوا. لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال کو نوچ لیا گیا تھا. تمہارے ساتھ تو نہیں ہوا. وہ اصحاب الاخدود کا واقعہ نہیں پڑھتے؟ آپ بھی پڑھ لیں. والسماء ذات البروج والیوم الموعود. اس سورہ کو جا کے گھروں میں پڑھیں، اس کا شان نزول پڑھیں، اس کے اندر جو بیان کیا وہ پڑھیں. وہ سارے لوگ تھے جن کو آزمایا.
وہ کھڑے کھڑے لوگوں کو آگ میں جھونک دیا، سب کے سب مر گیا، نہ بچہ چھوڑا نہ بڑا چھوڑا۔ ہمارے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں ہوا، ابھی سے تم نے شروع کر دیا۔ یہ تمہیں اللہ آزمائے گا، اور یہ آزمائش ہو رہی ہے۔ اور میرے عزیزو، فی زمانہ یہ ایسی کوئی آزمائش نہیں۔ میرے خیال میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس دور کے اندر میرے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے عقل حلال۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے حلال کھاؤ، دوسری طرف میری خواہشات کہتی ہے حرام کھاؤ۔ اب بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ سارے سوچتے، مجھے سمیت سب سوچیں کیا کر رہے ہیں۔ بہت بڑی آزمائش ہے اس دور کی، اور اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ اللہ نے کون نہیں یہ پوچھنا چوکھے کیوں نہیں کما کے آیا، یہ ضرور پوچھنا چوکھے کمائی نہیں کتنے لا کے آئے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوال ہونا چوکھے کیوں نہیں کمائے، یہ ضرور پوچھے گا بڑے کمائے نہیں کتنے لائے نہیں۔ تھوڑوں میں تو کیا اس نے پوچھا جی، جب اس نے دیا اتنا سا ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں، تو اسے نہیں پتا کہ میں نے اپنے بندے کو کس طرح رکھا ہے دنیا میں۔ میری آزمائش ہو رہی فی زمانہ، بری طرح دنیا سج سنور کے میرے سامنے آئے گی۔ بہت بڑی آزمائش ہے اس وقت کی کہ دنیا سامنے آتی ہے، میں ٹھوکر نہیں مار سکتا۔ عورت کا فتنہ تو بڑی دور کی بات ہے، شراب کا فتنہ بہت دور کی بات ہے، جوے کا فتنہ بہت دور کی بات ہے۔ عقل حلال کی بات کرو، عقل حلال ختم ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، حرام خور قومیں کبھی خدا کے قریب نہیں ہوتی، ہمیشہ خدا کی لعنت برستی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ لعنت کی گئی تھی بنی اسرائیل پر انبیاء کی زبان کے ذریعے، اسی واسطے کہ وہ حرام کھانے لگ گئے تھے۔ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، حرام کھانے لگ گئے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ وہ برے کام کیا تھے؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ، وہ السُّحْتَ، حرام کھانے لگ گئے تھے۔ حرام کھانے کی وجہ سے اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے کہتا ہے لعنت کرو ایسی قوموں پر، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو جس مچھلی والی قوم کی میں بات عرض کر رہا تھا، جب ان سے کہا نہ پکڑو نہ پکڑو نہ پکڑو، انہوں نے کہا بھائی چھوڑو، ہم کون سا ہفتے کو پکڑتے ہیں۔ وہ اپنے بہانے پہ ڈٹے رہے ڈٹے رہے ڈٹے رہے۔ فلما اتوا عما نہوا ما ذکروا به، جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی اس سے وہ آگے نکل گئے، تو پھر ہمیں غصہ تو آنا ہی تھا، پھر ہمیں غصہ آیا۔ وہ غصہ کیا تھا؟ فلما اتوا عما نہوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ ہم نے کھڑی کھڑی بستی کو راتوں رات، جو اپنے گھروں میں سوئے تھے انسان اور جب اٹھے تھے سب بندر بن چکے تھے، شکلیں مسخ ہو گئیں۔ میرے عزیزو، ہیلے بہانے سے حرام نہیں، وہ اگر ان کی نظر میں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو حلال ہی کھا رہے ہیں، لیکن وہ حرام کھا رہے تھے ہیلا کر کے۔ ہم بھی ہیلے کر کے خدا سے بغاوت نہ کریں، بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ان کے اوپر بھی حالات آئے تھے، فقر و فاقہ آئے گا، جسم بھی بیمار ہوگا، روح بھی بیمار ہوگی، بچوں کا کبھی فتنہ آئے گا، کبھی بیوی کی طرف سے آئے گا، چاروں طرف سے خواہشیں آئیں گی آپ کو لتاڑنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، زلزلو ہوگا، اور پھر تم اپنے رب سے مدد مانگنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مانگو اللہ سے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر ہر بندے سے مانگنا شروع کر رکھا ہے۔ پھر اللہ نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے مانگتے رہو، مانگو مانگو مانگو، اللہ سے مانگو، یقین جانیے
خدا بہت رحیم ذات ہے، بہت کریم ذات ہے، اس جیسی کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ وہ اپنے بندوں پہ بڑا کریم ہے، اسے بھی ترس آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی تو اپنے اوپر ترس کرنا شروع کریں۔ جب انسان کے اوپر سختیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں آتی ہیں تو وقت کے نبی بھی بات کہتے ہیں، اور جب وہ لوگ ان سے کہتے ہیں جی کب آئے گی اللہ کی مدد، تو آگے سے انبیاء یہی کہتے ہیں صبر کرو، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی قریب ہے۔ اور یہ جو آیت آئی تھی نا جی، یہ مدینے میں آئی ہے۔ مہاجرین مکہ بڑی مصیبتیں جھیل کر آئے تھے، لیکن مدینے والوں نے ابھی کوئی مصیبتیں نہیں دیکھی تھی۔ ابھی کے بعد پھر غزوہ احد آنے والا تھا، بدر ہونے والا تھا، پھر اس کے بعد غزوات ہی غزوات ہے۔ اور احد کی تو مصیبت آپ دیکھیں، اسی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ احد میں 70 انصار، 103 انصار شہید ہوئے۔ ان سے کہا جا رہا ہے آئے گی اللہ کی مدد، لیکن صبر کرو، صبر کرو۔ اور پھر سورہ صف کے اندر جا کے فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، تم نے ڈٹ کے دکھا دیا اللہ کو، اللہ کی مدد اب قریب ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا۔ اور پھر چند سالوں کے بعد یہ اللہ نے کیا کیا؟ مدینے کی ریاست قائم کر دی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح دین پر عمل کی توفیق دے۔ بند